بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 47 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موعظۃ النملہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ روی ان سلیمان لما سمع قول النملۃ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ الی آخرہ قال ایتونی بها فأتوه بها فقال لها لما حذرت النمل من ظلمي اما علمت انی نبی عدل فلما قلت لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ فقالت النملة وما سمعت قولي وهم لا يشعرون ومع ذلك أني لم أرد حتم النفوس وإنما أردت حتم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح فقال لها سليمان عزيني فقالت النملة أعلمت لما سمي أبوك داود قال لا قالت لأنه داوى جرحة قلبه وهل تدري لما سميت سليمان قال لا قالت لأنك سلیم الصدر والقلب ثم قالت اتدری لما سخر اللہ لك الریح قال لا قالت اخبرك اللہ تعالی بذلك ان الدنیا كلها ریح فمن اعتمد علیها فكأنما اعتمد على الریح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ روایت کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کا قول سنا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ الی آخرہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس چونٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے چونٹیوں کو میرے ظلم سے کیوں ڈرایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں عادل نبی ہوں؟ تو نے یہ کیوں کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ؟ تو چونٹی نے آگے سے جواب دیا کیا آپ نے میری یہ والی بات نہیں سنی وہم لا یشعرون، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جانوں کا کچلنا مراد نہیں لیا، میں نے تو دلوں کی شکستہ ہونا مراد لیا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ چونٹیاں دیکھیں گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر انعام کیا ہے مقام اور مرتبہ اور بڑی بادشاہت کا، تو وہ نعمتوں کی ناشکری میں واقع ہو جائیں گی، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھنے سے تسبیح کرنے سے غافل ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے نصیحت کرو، تو چونٹی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں معلوم۔ تو چونٹی نے کہا اس لیے کہ وہ دل کی بیماری کی دوا دیتے تھے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ چونٹی نے کہا کہ آپ سینے اور قلب کے تندرست ہیں۔ پھر چونٹی نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو کیوں مسخر کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو چونٹی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ذریعے سے خبر دی ہے کہ دنیا تمام کی تمام ہوا ہے، جس نے اس کے اوپر اعتماد کیا گویا کہ اس نے ہوا پر اعتماد کیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں موعظہ، اس کی جمع آتی ہے مواعظ، نصیحت کو کہا جاتا ہے۔ روا یروی روایتاً، کسی بات کو نقل کرنا، روایت کرنا، اسی سے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ سمع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے سننا۔ لا یحطمنکم، حطم یحطم، حتمن، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے توڑنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جنود، جنود یہ جند کی جمع ہے، لشکر کو کہا جاتا ہے۔ ایتونی، عطایاتی اتیان، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب اس کا صلہ با آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ اسی طریقے سے یہ وہی اسی سے جمع کا صیغہ ہے، عطا، عطیا، عطو، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، جب اس کا صلہ با آ چکا ہے لہذا اس کا معنی یہاں پر لانا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں حذر، حذر یحذر تحذیر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا۔ واحد مؤنث مخاطب، فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ عدل، دیکھیں یہ ویسے تو یہ مصدر ہے لیکن یہ یہاں پر اس میں ذات کی صفت بن رہا ہے، تو یہاں پہ جو عدل ہے یہ عادل کے معنی میں ہے، اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات مبالغے کے طور پر جو اس میں مصدر ہے اس کا حمل اس میں ذات کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو ایسا نبی ہوں میں جو بہت زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں لا یشعرون، شعر یشعر، اس کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہونا۔ آگے دیکھیں ارادہ یرید، ارادتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے جہد معلوم کا۔ نفوس یہ نفس کی جمع ہے، جی کو کہا جاتا ہے، جان کو کہا جاتا ہے۔ خاشیہ یخشا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ انعم ینعم، انعام، باب اس کا افعال ہے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ جاہ مقام اور مرتبے کو کہا جاتا ہے۔ وقع یقع، پڑ جانا، گر جانا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ کفران ناشکری کو کہا جاتا ہے۔ نعم یہ نعمتن کی جمع ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اشتغل یشتغل، اشتغال، اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہو جانا۔ جب اس کا صلہ ان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد والے سے مشغول ہو کر کسی اور چیز میں مصروف ہو جانا، یعنی تسبیح کو چھوڑ کے دیکھنے کے اندر، لوگ دیکھنے کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ آگے لفظ دیکھیں وعظ یعظ، عزتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا۔ واحد مؤنث مخاطب امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ سما یسمی، تسمیہ، اس کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ داوا یداوی، مداوات، باب اس کا مفاعلہ آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دوا کرنا، علاج کرنا۔ جرحہ کہا جاتا ہے زخم کو۔
سخر یسخر تسخیر اس کا مطلب ہوتا ہے مسخر کرنا، تابع کرنا، فرما بردار بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اخبر یخبر اخبار اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ اعتمد یعتمد اعتماد اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، باب اس کا افتعال ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ سے جن کی لغوی سروی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو واقعی اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر جو چونٹی تھی، چونٹی کی جو ملکہ تھی، اس نے باقی چونٹیوں کو نصیحت کی کہ تم اپنے بل اپنے گھر کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی جو فوجیں ہیں وہ تمہیں پیس ڈالیں۔ تو اس میں ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ والی بات پہنچی چونٹی کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو بلایا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ لا یحتمنکم، یعنی پیس نہ دے، تمہیں کچل نہ دے سلیمان اور اس کا لشکر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس چونٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب لوگ اس چونٹی کو لے کر آئے، پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر اس سے شکوہ کیا کہ اے چونٹی، تم نے باقی چونٹیوں کو میرے ظلم سے کیوں ڈرایا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تو بہت انصاف کرنے والا نبی ہوں؟ نبی اور ظلم یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ؟ تو چونٹی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ نے پوری بات تو سنے، میں نے آگے یہ بھی تو فرمایا تھا وہم لا یشعرون کہ کچل دیں، اور یہ کچلنا ایسا ہو لا علمی کے اندر کچلنا ہوگا، اور ظلم تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کسی کو کچلا جائے اور جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں ہے، اتفاق سے کوئی مارا جاتا ہے تو پھر اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا۔ تو میں نے آپ کے اوپر ظلم کی تہمت نہیں لگائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونٹی نے ایک طویل اور بھی کی اور کہا کہ دیکھیں میں نے جو یہ کہا تھا نا لا یحتمنکم، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، تو کچلنے سے مراد میرا یہ نہیں تھا کہ تمہاری جانوں کو کچل نہ دے، تمہیں قتل کر دیں، مطلب میرا یہ تھا کہ تمہارے دلوں کو نہ کچل دیں۔ تو میں نے دل کا کچلنا مراد لیا تھا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ غافل نہ ہو جائیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کو دیکھ کے۔ تو یہ چونٹی کہتی ہے کہ میں نے حتم نفوس یعنی جانوں کا کچلنا مراد نہیں لیا تھا، میں نے تو مراد لیا تھا دلوں کا کچلنا۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ چونٹی جب دیکھیں گی آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں، مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، بڑی بادشاہت دی ہے، تو وہ کفران نعمت کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اس نعمت کی ناشکری کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے میں نے ان چونٹیوں کو یہ والا حکم دیا تھا کہ تم اپنے بلوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ یہ ہوگا کہ جب وہ آپ کی طرف دیکھنے کے اندر مشغول ہو جائیں گی تو وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ تسبیح کرنے سے غافل ہو جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہیں، وہ اس سے غافل ہو جائیں گی، اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اتنی اچھی تعویل کی جب چونٹی نے، تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اسے فرمایا کہ مجھے نصیحت کرو۔ تو چونٹی آگے سے نصیحت کرتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے والد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو چونٹی نے کہا کہ لِأَنَّهُ دَاوَى جَرْحَةَ قَلْبِي، اس لیے کہ یہ جو داؤد ہے یہ دعویٰ یداوی مداوات سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا۔ تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، اور دلوں کی بیماریاں کون سی ہیں؟ دلوں کی بہت بڑی بیماری کفر اور شرک ہے، پھر اسی طریقے سے غیبت، بہتان، حسد، کینہ وغیرہ، ان ساری بیماریوں کا جو علاج تھے داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے وہ کیا کرتے تھے، اسی مناسبت سے ان کا نام داؤد رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح چونٹی نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو چونٹی نے کہا اس لیے کہ سلیمان جو ہے نا یہ سلیم سے ہے، سلیم کا مطلب تندرست ہونا، ٹھیک ہونا، آپ کا سینہ اور آپ کا دل پاک ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے، کفر اور شرک سے، جھوٹ، غیبت، بہتان، حسد وغیرہ، ان ساری چیزوں سے آپ کا سینہ اور آپ کا دل پاک ہے، اسی مناسبت سے آپ کا نام سلیمان رکھا گیا۔ تو چونٹی نے پھر پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو کیوں مسخر کر دیا؟ آپ جہاں پر جانا چاہتے ہیں ہوا کے اوپر سوار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو چونٹی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا تمام کی تمام ہوا کی مانند ہے۔ جو شخص دنیا کے اوپر اعتماد کرتا ہے، دنیاوی اسباب اور وسائل کے اوپر اس کا اعتماد اور سہارا ہوتا ہے، وہ گویا کہ ایسے ہے جیسا کہ ہوا کے اوپر اعتماد اور سہارا کرتا ہے۔ تو جیسے ہوا کے اوپر اعتماد اور سہارا ناپائیدار ہے، بالکل ایسے ہی دنیا کے اوپر بھی اعتماد اور سہارا کرنا یہ ناپائیدار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو دوسرے لفظوں میں چونٹی نے دوسرے لوگوں کو دنیا کی محبت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔